نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ترجمہ اور فرمایا تمہارے پروردگار نے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ غرور اور تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. جیسے ہتھیار کے ذریعے حفاظت ہوتی ہے ایسے ہی ایمان والوں کی حفاظت کا ذریعہ دعا کا حکم بنایا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کے ذریعے ہمارے کام بناتے ہیں. ہمیں کوئی پریشانی ہو یا کوئی کام کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اپنے بہن کا یا کسی رشتہ دار سے مانگنے سے اچھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. ایک مرتبہ حضرت بکی بن مختصر رحمۃ اللہ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور میرے پاس ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کو میں بیچ کر اپنے بیٹے کو دشمنوں سے چھڑانا چاہتی ہوں, قید سے چھڑانا چاہتی ہوں. تو وہ پھر حضرت بکی بن رحمۃ اللہ نے اس کی بات سن کر کہا تم جاؤ میں تمہارے معاملے پر غور کرتا ہوں. اس واقعے کے تھوڑے دن بعد وہ عورت واپس آئی. اس بار اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا اور وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے سے پوچھیے کہ اس کے ساتھ کیا عجیب واقعہ ہوا ہے. حضرت بکی بن مختصر رحمۃ اللہ اس کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے تھے. تو انہوں نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے بادشاہ نے ان قیدیوں میں ڈال دیا تھا جو ان کے پاؤں میں ہمیشہ زنجیر اور وہ بادشاہ کی خدمت کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ چل رہا تھا اپنے ذمہ کام کرنے جا رہا تھا کہ اس کے پاؤں سے اچانک زنجیر نکل گئی اور اس پر جو سپاہی مقرر تھا وہ اس پر غصہ ہونے لگا اور اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے پتہ بھی نہیں لگا کہ میرے پاؤں سے زنجیر کیسے نکل گئی. اس کی بات سن کر اس نے ان لوگوں نے لوہار کو کروایا یعنی جو لوہے کاٹتے ہیں میں اسے کرتے ہیں. تو اس نے آ کے 12 زنجیر کو خوب اچھی طرح کس کے باندھ دیا. پھر وہ جب چلا تو پھر وہ زنجیر نکل گئی. اس واقعے کو دیکھ کے وہ لوگ بہت حیران ہوئے. پھر انہوں نے اپنے راہبوں سے پوچھا کہ اس کا کیا مسئلہ یعنی کیا بات ہے. تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے. اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں نے اس لیے دعا کی ہے اور اس کی دعا قبول ہوئی. ہمیں بھی پکی نیت کر لینی چاہیے کہ کم از کم 3 منٹ تک ضرور دعا مانگے. آمین.